کو پڑھتے ہیں باغ، کیونکہ سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب آخری حرف ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَتَنَبِّي۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی علامت اوپر نیچے آ جائے نا تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 14 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے 13 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں اور ان کے جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے سب کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھا۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں یتفیعو، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو اس کو پڑھتے ہیں نبی۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے 4-5 الفاظ اور ہیں اس پارے میں جو مشکل ترین الفاظ ہیں، 90% لوگ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گا، انشاءاللہ پارہ نمبر 14 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آپ آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، شین یا زبر شی، حمزہ یا دو زیر این، شیئین، آپ نے شیئج نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ، حمزہ یا دو زیر این، شیئین، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، فا یا زبر فی، یا زبر یا، فیا، حمزہ پیش او، یا تا فی یا او، ضا زیر زی، لام کھڑا زبر لا، ضلا، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، ظلالہ۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یتفیعو پڑھتے ہیں، وہ یا کو جو ہے نا وہ تشدید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہاں پر دیکھیں تو جو بھی قرآن پاک میں مشدد لیٹر ہوگا اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے۔ تو یا کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سختی کرنی ہے۔ اور بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واو کو پڑھنا ہے یا الف کو پڑھنا ہے، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ حمزہ کے اوپر یہ پیش ہے تو ہم حمزہ کو ہی پڑھیں گے، یتفیعو نہیں کرنا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یتفیعو، یتفیعو عن الیمین۔ آگے دیکھیں واو شین زبر وش، شین زبر شا، وشا، میم الف مد زبر ما، وشما، حمزہ زیر ای، لام زیر لی، وشما ایلی، سجدا للہ وہم داخرون۔ سین کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، سختی کریں گے، پھر اس دال کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، سختی کریں گے، پھر اس لام کو اس لام سے ملائیں گے، پھر بھی سختی کریں گے، اور اس کے بعد لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا۔ کس طرح؟ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ آگے آ جائیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نون با زبر نبا، حمزہ زیر بی، نبی۔ قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے نا تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو جزم ہے یہ یا کے اوپر ہے یا حمزہ کے اوپر۔ اگر یا کے اوپر ہوتی تو پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ پڑھا جاتا نبی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی علامت اوپر نیچے آ جائے نا تو ہم نے جو سب سے اوپر والی علامت ہوتی ہے نا اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا نیچے ہے، اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا کو چھوڑ دیں گے اور اس با کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کس طرح؟ نبی، با کے اوپر سختی کرنی اور پھر با کو حمزہ سے ملانا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں برآدی یا برادی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، را الف دال حمزہ مد زبر را، دال یا زیر دین،
برادین، مد لازم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ بیرا آدی آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے برادین. رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. وقف کی صورت میں جب بھی دو پیش آ جائیں، دو زیر آ جائیں، زبر زیر پیش آ جائے تو آخری حرف ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا ہے، دو پیش ختم ہو جائیں گی. اور یہاں پر دیکھیں تو اب پیچھے کیا ہے؟ مد ہے، تو اس مد کو ہم نے کھینچ کر حمزہ کے ساتھ ملانا ہے. یہ فیہ سواء، فیہ سواء، برادین سواد. اس مد کے بعد اگلا حرف اگر مشدد ہوگا تو یہ مد لازم کہلائے گی. اس کو ہم نے کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے؟ 6 الف کے برابر. جو ہے اسی کلمے میں ہے تو یہ کیا ہے؟ مد متصل. اس کو کتنی الف کے مقدار کھینچنا ہے؟ 5 الف کے برابر. آگے آ جائیں. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اینما یوجہو، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، میم الف زبر ما، اینما. یا پیش یو، واو جیم زبر وج، یوج جیم ہا زیر جہ، یوجہ. ہا پیش ہو، یوجہ ہو. یہاں پر آپ نے ایک تو ہا کو بھاری آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہا حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. واو کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، جیم کے اوپر سختی کرنی ہے، پھر اس جیم کو دوسرے ہا کے ساتھ ملانا ہے اور دوسرے ہا کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. کس طرح؟ یوجہو، یوجہو. لا یأتی بخیر، یہاں پر الف والی حمزہ ساکن ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. کس طرح؟ یأتی بخیر، یأتی بخیر. آگے وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَإِیتَاءِ. یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یا کو پڑھنا ہے یا حمزہ کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں. واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، وَإِی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِی تا، الف مد زبر تا، وَإِیتَا. حمزہ زیر ای، وَإِیتَاءِ. یہ جو یا ہے نا، یہ اس کے نیچے یہ زیر نہیں ہے، یہ زیر جو ہے یہ حمزہ کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَإِیتَاءِ نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے وَإِیتَاءِ، وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، عن الفحشاء والمنکر والبغی. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں باغ، کیونکہ سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب آخری حرف ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو. 2 ساکن اکٹھے آ جائیں تو ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، باغین یا زبر باغج، باغج والباغج. کیونکہ وقفے جائز ہے ہم یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ والمنکر والبغی. اور واصل کی صورت میں والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہاں پر دیکھیں ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فی. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تشاقون. یہاں پر اس قاف کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ سب سے اس سے پہلے تو مد آ رہی ہے، تو مد کو کس